بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 23 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، آج کی سبق کی ابتدا محسنات معنویہ کی ایک نئی قسم التقسیم سے متعلق ہم نے پڑھا تھا، تو اسی سے متعلق کچھ ایک سوال اور اس کا جواب رہ گیا تھا۔ وقیل لا تعین سے آج کی سبق کی ابتدا ہوگی، تو آج آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے۔ وقیل لا تعین لأن هذا وذا متساویان في الإشارة إلى القریب وكل منهما يحتمل أن يكون إشارة إلى العير وإلى الوتد، فالبيت من اللف والنشر دون التقسيم وفيه نظر لأن لا نسلم التساوي بل في حرف تنبيه مع إلى أن القرب فيه أقل بحيث يحتاج إلى تنبيه ما بخلاف المجرد عنها، فهذا للقريب أعني العير وذا للأقرب أعني الوتد، وأمثال هذه العبارات لا ينبغي أن يهمل في عبارات البلغاء بل ليست البلاغة إلا برعاية أمثال ذلك۔ تقسیم سے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ تقسیم محسنات معنویہ کے اقسام میں سے ایک خاص قسم ہے۔ اس کی تعریف مصنف علیہ الرحمہ نے ان الفاظ سے فرمائی تھی، وهو ذکر متعدد ثم اضافت ما لکل الیہ علی التعیین، کہ متعدد چیزوں کا ذکر کر کے پھر ان متعدد میں سے ہر ایک احاد کے لیے اس کی مناسب چیز کو علی التعیین ذکر کرنا اور متکلم کی طرف سے اس کی تعیین کرنا، یہ محسنات معنویہ میں سے تقسیم کہلاتا ہے۔ بتایا تھا کہ لف اور نشر اور تقسیم میں فرق یہ ہے کہ وہاں متعدد چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد ہر چیز کے مناسب کو اس کے لیے متعین کرنے کی ذمہ داری سامع پر ہوتی ہے، جبکہ تقسیم میں ان احاد کی مناسب چیزوں کی تعین متکلم خود کرتا ہے۔ اس سے متعلق ہم نے یہ شعر مثال میں پڑھا تھا کہ لا یقیم علی ضیم یراد به الا الاذلان غیر الحی والواتد، هذا على الخصف مربوط برمته وذا یشج فلا یرثى له احد۔ تو اس میں نے بتایا تھا کہ هذا اور ذا سے مصنف علیہ الرحمہ نے خود جو ہے تعیین کر دی کہ علی الخصف مربوط برمته، اس کا تعلق غیر الحی سے ہے، اور ذا نے بتایا کہ فلا یرثى له احد کا تعلق وتد سے ہے۔ اب مصنف علیہ الرحمہ ایک اعتراض بعض حضرات کا اور اس کا جواب ذکر فرما رہے ہیں۔ اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ تقسیم میں متکلم کی طرف سے تعیین ہوتی ہے، اور یہاں پر آپ نے اس مذکور شعر میں تعیین کی پر دلیل جو ہے وہ ھذا اور ذا کو قرار دیا، حالانکہ ھذا اور ذا اسم اشارہ میں برابر ہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ھذا بعید کے لیے اور ذا قریب کے لیے ہے؟ تو مصنف علیہ الرحمہ اس بات کا جواب دیں گے کہ یہ بات کہنا کہ ھذا اور ذا اسم اشارہ میں برابر ہے، یہ بات درست نہیں، اس وجہ سے کہ ھذا بعید کی اشارہ کے لیے اور ذا قریب کی اشارہ کے لیے آتا ہے، اور فصحاء اور بلغاء کے کلام میں اس قسم کی باریک بینی کا فرق اور اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے فصیح اور بلیغ بننا ہے اور فصیحوں اور بلیغوں کے کلام کو سمجھنا ہے تو پھر ان جیسے فرقوں کا لحاظ کرنا یہ ضروری ہوگا۔ تو فرماتے وقیل لا تعین، اور کہا گیا ہے کہ اس مذکور شعر میں متکلم کی طرف سے تعین نہیں، جبکہ تقسیم کے لیے یہ ضروری ہے۔ کیوں نہیں؟ لأن ھذا وذا متساویان فی الإشارة إلی القریب، اس لیے کہ ھذا اور ذا جو دو اسم اشارہ ہیں یہ اشارہ الی القریب کے حق میں برابر ہیں، دونوں اشارہ للقریب کے لیے آتے ہیں،
وكل منهما يحتمل أن يكون إشارة إلى العير وإلى الوتد. ان دونوں میں سے ہر ایک میں اس بات کا احتمال ہے کہ اس میں اشارہ عیر کی طرف بھی ہو اور وتد کی طرف بھی ہو، تو معلوم ہوا کہ تعیین متکلم کی طرف سے نہیں پائی گئی۔ فالبیت من اللف والنشر دون تقسیم، جب متکلم کی طرف سے تعیین نہیں پائی گئی تو یہ شعر یہ لف اور نشر کی مثال تو بن سکتی ہے، لیکن تقسیم کی مثال میں پیش کرنا اس کو درست نہیں۔ وفیہ نظر، مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے جواب دے رہے ہیں کہ ان نظرات کا یہ اعتراض کرنا یہ محل نظر ہے۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ ان کا یہ کہنا کہ حاذا اور ذا یہ اسم اشارہ الی القریب میں برابر ہیں، اس بات کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ کیوں بھئی؟ اس وجہ سے کہ جس اسم اشارہ میں ایک آدھ حرف کو بڑھایا جاتا ہے تو اس کو اشارہ بعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لأن لا نسلم التساوی، اس لیے کہ ان دونوں میں ہم برابری کو تسلیم ہی نہیں کرتے، بل فی حرف تنبیہ ایماء، بلکہ ذا کے ساتھ حرف تنبیہ بڑھانے سے اس میں اشارہ ہے الی ان القرب فیہ اقل، کہ اس کے مشار الیہ میں جو قربت ہے وہ کم ہے، بحیث یحتاج الی تنبیہ، جس کی بنا پر ذا اسم اشارہ کے ساتھ ہا حرف تنبیہ لگانے کی ضرورت پڑی، ما بخلاف المجرد عنہا، بخلاف اس ذا اسم اشارہ کے جو ہا حرف تنبیہ کے بغیر ہو۔ ہا حرف تنبیہ کے بغیر جو اسم اشارہ ہوتا ہے وہ قریب ہی کے لیے ہوتا ہے، لیکن جس اسم اشارہ اور مشار الیہ میں فاصلہ تھوڑا سا زیادہ بڑھ جائے اور تھوڑا سا اس میں فاصلہ آ جائے تو پھر اس کے ساتھ ہا برائے تنبیہ کا اضافہ کرتے ہیں تاکہ مخاطب اچھی طرح متوجہ ہو کر اس کی طرف کان دھرے اور مشار الیہ کی طرف متوجہ ہو۔ فہذا للقریب اعنی العیر، تو ہذا جو ہے یہ بعید کے لیے یعنی بعیر کے لیے آئے گا۔ فہذا للقریب اعنی البعیر، تو ہذا جو ہے یہ قریب کے لیے یعنی بعیر کے لیے استعمال ہوگا۔ وذا للاقرب، اور ذا جو ہے یہ اقرب کے لیے استعمال ہوگا، آنی والوتدا، وتد کے لیے۔ تو شعر میں آپ غور کریں، العیر جو ہے وہ وتد کے مقابلے میں قریب ہے، وتد اس سے اقرب ہے یعنی اس سے زیادہ قریب ہے، دونوں قریب کے لیے ہیں لیکن ایک قریب اور ایک اقرب کے لیے استعمال کیا ہے۔ وامثال هذه العبارات لا ينبغي ان يهمل في عبارات البلغاء، اور اس جیسے اعتبارات کے بارے میں مناسب یہ نہیں کہ ان کو بلغاء اور فصحاء کے عبارات میں محمل چھوڑا جائے، بل لیست البلاغت الا برعایت امثال ذالک، بلکہ بلاغت تو نام ہی اس بات کا ہے کہ ان جیسے فروع کا اور ان جیسے تعبیرات کا لحاظ رکھا جائے اور ان کو مد نظر رکھ کر جو ہے عبارات پڑھی جائے اور ان کا ترجمہ اور مفہوم بیان کیا جائے۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ التقسیم محسنات معنویہ سے متعلق بحث ختم ہوئی۔ اب ہم محسنات معنویہ کے ایک نئی قسم الجمع مع التفریق سے متعلق پڑھتے ہیں۔ عبارت پر توجہ فرمائیے، ومنہ ای من المعنوی الجمع مع التفریق، محسنات معنویہ میں سے جمع مع التفریق وہو ان يدخل شیئان فی معنی ویفرق بین جہتي الادخال، اور جمع مع تفریق یہ ہے کہ دو چیزوں کو کسی ایک معنی کسی ایک حکم میں داخل کیا جائے، ویفرق بین جہتي الادخال، اور پھر دونوں کے جو جہت ادخال ہے داخل کرنے کی جو جہت ہے اس جہت کے اعتبار سے ان دونوں میں تفریق کی جائے۔ جیسے کہ شاعر کا یہ شعر ہے، فوجہک کالنار فی ضوئها وقلبی کالنار فی حرها، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، نار بمانا آگ کے ہے، ضوء روشنی چمک کو کہتے ہیں، قلبی دل کو کہتے ہیں، اور حرارت اور جو ہے تپش کو کہتے ہیں۔ تو شاعر اپنے شعر میں کہنا چاہتا ہے، اے میرے محبوبہ فوجہ کی کالنار، تہرا چہرہ آگ کی طرح ہے، فی ضوئها یعنی روشنی میں اور چمکنے میں، وقلبی اور میرا دل کالنار آگ کی طرح ہے، فی حرها یعنی تپش اور حرارت میں۔ تو یہاں پر شاعر نے اپنے محبوبہ کے چہرے کو اور اپنے دل دونوں کو ایک ہی حکم یعنی نار سے تشبیہ دینے میں داخل کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس شاعر نے وجہ تشبیہ میں
جو ہے وہ فرق بھی بتا دیا کہ وجہ تشبیہ وہ الگ الگ ہے. تشبیہ میں تو دونوں مشترک ہے، دونوں کا مشبہ بھی نعت ہے، لیکن وجہ تشبیہ دونوں کے الگ الگ ہے. اسی کو جمع مع تفریق کہا جاتا ہے کہ جمع کیا انہوں نے مشبہ بھی میں، لیکن وجہ شبہ میں دونوں میں فرق بتا دیا. تو شاعر کہتا ہے کہ آپ کا چہرہ آگ کی طرح ہے، کنار سے یہاں تشبیہ فی ضوئہا اس کی روشنی میں ہے اور چمکنے میں ہے کہ آپ کا چہرہ آگ کی طرح روشن اور چمکدار ہے. وقلبی اور اپنے دل کو بھی کنار آگ سے تشبیہ دی ہے، لیکن یہاں پر تشبیہ فی حرہا حرارت اور تپش میں ہے کہ جس طرح آگ میں حرارت اور تپش ہوتی ہے اسی طرح آپ کی محبت نے میرے دل کو گرمایا ہوا ہے اور اس میں بھی آگ اور تپش جو ہے وہ بری ہوئی ہے. تو یہ ہے محل استشہاد. تو ادخل قلبہ ووجہ الحبیبی، تو شاعر نے اپنے دل اور اپنے محبوب کے چہرے کو داخل کیا کس بات میں؟ فی کونہما کنار، اس بات میں یا اس تشبیہ میں کہ یہ دونوں آگ کی طرح ہے. ثم فرق بان وجہ الشبہ فی الوجہ الضوء واللمعان، کہ پھر اس بات میں فرق کر دیا کہ وجہ شبہ چہرے میں جو ہے وہ چمکنا ہے اور خوبصورتی ہے. وفی القلب الحرارت والاحتراق، جبکہ دل میں جو ہے وہ حرارت ہے اور احتراق ہے، جلنا ہے اور تپش ہے، یہ جو ہے وجہ شبہ ہے. تو دونوں میں وجہ شبہ میں تفریق کر دی. عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کی سبق کا اختتام ہوا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.